پاکستان میں تیزی سے بڑھتی آبادی نے جہاں رہائشی مکانات کی طلب میں اضافہ کیا ہے، وہیں ملک میں اجناس کی پیداوار بڑھنے کی بجائے ہر سال پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نتیجتاً خوراک میں خود کفیل زرعی ملک کہلانے والا پاکستان اب گندم سمیت دیگر اجناس دوسرے ممالک سے خرید رہا ہے۔ ملک میں مجموعی زرعی پیداوار میں کمی میں جہاں دیگر تکنیکی عوامل شامل ہیں، وہیں زرعی شعبے میں زیادہ محنت اور کم منافع بخش ہونا بھی خاصا اہم ہے۔ اسی وجہ سے زرعی زمینوں کے مالکان ہاؤسنگ اسکیم کے منصوبوں سے وابستہ سرمایہ کاروں کی پرکشش منافع بخش پیشکش کو مسترد نہیں کر پاتے۔ وسطی پنجاب کے زرخیز سرسبز علاقے جہاں کبھی لہلہاتے کھیت نظر آتے تھے، وہاں اب دور تک مکانات اور ہاؤسنگ سوسائٹیز دکھائی دیتی ہیں۔ جن زمینوں پر گندم اور چاول کی کاشت کی جاتی تھی، وہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی صورتحال کم و بیش پنجاب کے تمام بڑے دیہات اور شہروں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جی ٹی روڈ پر گجرانوالہ سے لاہور یا فیصل آباد کی جانب سفر کریں تو دونوں اطراف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فیکٹریاں دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک شہر سے ہی دوسرے شہر میں داخل ہو گئے۔ امریکی محکمہ زراعت USDA کی عالمی سطح پر زرعی انفارمیشن نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں متناسب شرح سے گندم کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا اور توقع ہے کہ رواں برس کٹائی کے وقت پاکستان میں گندم کی پیداوار 25.2 ملین ٹن سے بھی کم ہوگی۔ پنجاب کے ایک بڑے کاشتکار عثمان رانا کے مطابق ان کا خاندان زراعت کے شعبے سے وابستہ تھا اور ان کی زرعی زمین کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے فی ایکڑ تھی، لیکن ایک پراپرٹی ڈیلر نے اسی زرعی زمین کی قیمت 1 سے 1.5 کروڑ روپے فی ایکڑ لگائی۔ ایسے میں وہ زمین نہ بیچتے تو اور کیا کرتے؟ دراصل وسطی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع میں ٹاؤن پلاننگ کے فقدان کے باعث زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ کالونیاں بنانے کے رجحان میں گزشتہ 5 برسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ وسطی پنجاب کے اضلاع گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، ناروال اور حافظ آباد کو گندم اور چاول کی کاشت کے حوالے سے گولڈن ایریاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیہی رقبہ زیادہ اور شہری آبادی کم تھی، لیکن ہر سال دیہی رقبہ خصوصاً زیر کاشت رقبہ کم اور شہری آبادی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1998 میں صوبہ پنجاب کی دیہی آبادی تقریباً 70% اور شہری آبادی 30% تھی، تاہم 19 برسوں میں دیہی آبادی کی اوسط آبادی کم ہو کر 63% اور شہری آبادی کی اوسط بڑھ کر 37% تک ہو گئی ہے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے رجحان کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے شہری حدود میں شامل ہونے کے باعث دیہی رقبہ کم اور شہری رقبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت ضلع میں 55 منظور شدہ جبکہ 254 غیر قانونی رہائشی اسکیمیں کام کر رہی ہیں، جبکہ 34 رہائشی اسکیموں کی منظوری بھی زیر غور ہے۔ نئی کالونیوں کے لیے کتنی ایکڑ زرعی زمین ختم ہوئی، اس بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ ماہرین اجناس کے مطابق اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان سے غذائی اشیاء کی برآمدات میں نہ صرف کمی واقع ہو رہی ہے، بلکہ زرعی ملک ہونے کے باوجود اس کی اس شعبے میں درآمدات بڑھ رہی ہیں، جو واقعتاً خطرے کی بات ہے۔ سن 2002 میں گجرانوالہ ڈویژن میں 21 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم اور چاول کی کاشت کی جاتی تھی۔ محکمہ زراعت کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق رواں برس گجرانوالہ ڈویژن میں 15,55,000 ایکڑ رقبے پر اجناس کی کاشت کی گئی ہے۔ سرکاری اہلکاروں کے مطابق زرعی زمینوں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے باقاعدہ قوانین موجود ہیں اور زرعی زمین کو ختم کرنے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے اور سرکاری فیس جمع کرانا ہوتی ہے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ خرم شہزاد نے بتایا کہ سن 2011 میں پنجاب حکومت نے صوبے کے بڑے شہروں کے لیے آئندہ 20 برسوں کی ضروریات اور شہری آبادی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیری اربن منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اس منصوبے میں شہری اور دیہی آبادی کو تقسیم کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سن 2016 میں اس منصوبے میں ترمیم کی گئی اور کچھ اضلاع کے شہری رقبے کی حدود مزید بڑھائی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ منصوبے کے مطابق پیری اربن حدود میں آنے والی زمینوں پر رہائشی اسکیم بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ زرعی زمین ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں زمین کی قیمت کا 1% کنورژن ٹیکس کے طور پر حکومت کو ادا کرنا پڑتا ہے اور زمین کی قیمت کا تعین مارکیٹ ریٹ کی بجائے DC ریٹ سے کیا جاتا ہے، جو کہ مارکیٹ ریٹ سے کہیں کم ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے جو اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، اس کے مطابق سرکاری ادارے کسی بھی نجی اسکیم کی فائل کے جمع ہونے کے 75 روز کے اندر اسے NOC دینے کے پابند ہوں گے۔ اس اسکیم سے بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں کام تیز ہوا ہے اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنی فائلیں منظوری کے لیے جمع کروائی ہیں۔ پاکستان میں سن 2002 کے بعد مکانات کی بڑھتی ہوئی طلب کو دیکھتے ہوئے ہاؤسنگ سیکٹر حکومتوں کی ترجیح رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی قوانین بھی بنائے گئے اور ٹیکسوں میں مراعات بھی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صوبے کے بیشتر اضلاع میں منظور شدہ کے ساتھ ساتھ غیر منظور شدہ سوسائٹیز بھی کام کر رہی ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ کے ماہر وحید بٹ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھنے پر دنیا میں نئے شہر بسائے جاتے ہیں جن میں غیر آباد اور کم زرخیز زمینوں کو زیر استعمال لایا جاتا ہے۔ زرعی زمینوں کو ختم کر کے سوسائٹیز یا فیکٹریاں لگانے کا رجحان کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں نہیں۔ ان کے بقول ان ممالک میں جہاں نئی سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں اس کے ارد گرد کی زمین کو قابل کاشت بنایا جاتا ہے تاکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ
अजनास की तलब को भी पूरा किया जा सके। वहीद भट्ट कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब खुराक का हुसूल एक आलमगीर मसला बनता जा रहा है, ज़रई ज़मीन को भी वसअत देने की ज़रूरत है। एक बड़ा मसला ये भी पैदा हो गया है कि ज़रई ज़मीनों की कमी से माहौलियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं। चंद बरस पहले तक पंजाब में गंदम की कटाई 15 अप्रैल से शुरू हो जाती थी, लेकिन अब फसलें 1 मई तक तैयार होती हैं, तब कहीं जाकर कटाई शुरू होती है। और यही हाल गंदम और चावल की बुवाई का है। फसल के दौरानिये में 2 से 3 हफ्तों का फ़र्क आ गया है और ये कोई मामूली बात नहीं। पाकिस्तान में फ़ीसद ज़रई ज़मीन की शरह कम हो रही है। ज़राअत कम होने से माहौलियात पर यकीनन असर पड़ता है और इस असर को किसी हद तक कम करने के लिए इनका महकमा तमाम सोसाइटीज़ को शजरकारी करने और उनकी देखभाल के लिए एक बोर्ड या निगरान कमेटी तश्कील देने का पाबंद करता है। ज़रई माहिरीन का कहना है कि सालाना बुनियादों पर ज़रई पैदावार और ज़ेर काश रकबे में कमी से मुस्तक़बिल में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात पैदा हो रहे हैं, जिसे ख़त्म करने के लिए बरवक्त इक़दामात की ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।